السلام علیکم۔ سیٹیوں اور دوڑتے قدموں کی آوازیں تیزی سے قریب آتی جا رہی تھیں۔ راٹھور، جس کا چہرہ پہلے ہاتھ پر چاقو سے لگنے والے زخم کی تکلیف اور خوف کے باعث زرد ہو رہا تھا، زندگی بچ جانے کی امید ہوتے ہی کھل اٹھا تھا۔ میری مانو تو تم لوگ ہتھیار ڈال دو، ورنہ کچھ ہی لمحوں میں کتے کی موت مارے جاؤ گے، اس نے خود کو گھیر کر کھڑے ستار بھائی کے آدمیوں سے کہا، جنہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ حکم کے غلام تھے اور اس وقت ان کی نکیل فاروق کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ انہیں جو حکم دیتا وہ اس پر عمل کرتے۔ تم لوگ آگے جا کر آنے والوں کو روکنے کی کوشش کرو، اس سے حساب کتاب میں خود کروں گا۔ صورتحال سنگین ہونے کے باوجود فاروق کے چہرے سے اطمینان رخصت نہیں ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ وہ فوراً ہی حرکت میں آ گئے۔ تم بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہو، تمہارے چند ساتھی پولیس فورس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آرمی بھی شہر میں ہی موجود ہے، ہنگامہ زیادہ بڑا تو وہ لوگ بھی پولیس فورس کا ساتھ دینے آ جائیں گے۔ راٹھور نے فاروق پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور مسکراتا ہوا راٹھور کی طرف بڑھا۔ اس کی پیش قدمی پر راٹھور گھبرا گیا۔ اس کا ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور نہتہ ہونے کی وجہ سے وہ فاروق جتنا پراعتماد نہیں تھا۔ بدحواسی میں اسے کچھ اور سجھائی نہیں دیا تو کوہنی کے نیچے ابھی تک گھپے ہوئے فاروق کے چاقو کا دستہ پکڑ کر اسے ہی کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس عمل سے اس کی اذیت میں اضافہ ہوا اور خون نہایت تیزی سے بہنے لگا۔ عام حالات میں یہ ایک نہایت گہرا گھاؤ تھا، لیکن جب جان پر بنی ہو تو آدمی اس طرح کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ راٹھور نے بھی یہی کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کو پوری قوت سے فاروق کو دے مارا۔ راٹھور کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا فاروق اس کی ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ راٹھور نے اس کی طرف چاقو پھینکا تو اس نے نہایت تیزی سے اپنے جسم کو دائیں جانب ہٹاتے ہوئے نہ صرف خود کو اس وار سے محفوظ رکھا بلکہ فضا میں ہی چاقو کو اچک لیا۔ چاقو ہاتھ میں آتے ہی اس کے کانوں نے فائرنگ کی کان پھاڑ آوازیں سنی۔ یقینی طور پر ستار بھائی کے آدمی پولیس فورس کو اس طرف آنے سے روکنے کے لیے برسر پیکار ہو گئے تھے۔ وہ کتنی مہلت حاصل کر پاتے اسے اندازہ نہیں تھا، بس یہ احساس تھا کہ راٹھور کے معاملے کو بہت تیزی سے نمٹانا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں آ جانے والے چاقو کو ہوا میں لہرایا اور راٹھور سے بولا، یہ چاقو مجھے ربن دادا نے تحفے میں دیا تھا اور یہ میرا فرما بردار ہے۔ تم جیسے چڑی مار اس چاقو سے میرا شکار نہیں کر سکتے۔ رد عمل میں راٹھور نے عجیب حرکت کی۔ وہ نیچے جھکا اور مٹھی میں مٹی بھر کر فاروق کی طرف اچھال دی اور خود پلٹ کر تیزی سے بھاگنے لگا۔ جس طرف گولیاں برس رہی تھیں وہ اس کی مخالف سمت میں بھاگ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بے شک اس طرف اس کے ساتھی اور ہمدرد موجود ہیں، لیکن اندھی گولیاں دوست اور دشمن کسی کو نہیں پہچانتی۔ وہ کسی اندھی گولی کا شکار نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فاروق وقتی طور پر راٹھور کی چال سے تھوڑا سا متاثر ہو گیا تھا۔ راٹھور کی پھینکی ہوئی مٹی کے کچھ ذرات اس کی آنکھوں میں چلے گئے تھے، جن کی چبھن سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور بصارت دھندلا سی گئی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوڑتے قدموں کی آواز پر ہی راٹھور کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ آنکھوں میں جانے والے مٹی کے ذرات بھی اس پانی کے ساتھ بہہ کر نکلتے جا رہے تھے اور چبھن کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ فاروق نے آنکھوں کو ہاتھوں سے مسلنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے آنکھوں میں موجود ذرات کی رگڑ آنکھوں میں انفیکشن پیدا کر سکتی ہے۔ وہ تکلیف کو نظر انداز کر کے نہایت پھرتی سے راٹھور کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ راٹھور چاقو چوبند آدمی تھا اور اس وقت تو اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ خود فاروق کے لیے بھی یہ زندگی اور موت کی ہی جنگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت راٹھور اس کے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے دوسرا موقع ملنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود ہی گرفتار ہو جاتا۔ ستار بھائی کے آدمی بے شک مسلح تھے اور پوری پامردی سے اس کے حکم پر عمل کر رہے تھے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ریاستی طاقت کے آگے چند افراد کا زیادہ دیر ڈٹا رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ اپنے مددگاروں کے زیر ہو جانے سے پہلے راٹھور کو اس کے انجام تک پہنچا دیتا، یہی اس کے لیے مناسب تھا۔ اس کا جذبہ انتقام اسے بہت تیزی سے راٹھور کے پیچھے بھگا کر لے جا رہا تھا۔ فاصلہ چند قدم رہ گیا تو اس نے کسی چیتے کی سی پھرتی سے جست لگائی
اور راٹھور پر جا پڑا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے سڑکوں کو چھوڑ کر گلیوں میں پہنچ گئے تھے، جہاں روشنی بہت کم تھی اور وہ بس سایوں کی طرح ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سائے ایک دوسرے سے دست و گریباں بری طرح زمین پر لوٹ رہے تھے۔ راٹھور زخمی ہونے کے باوجود بھرپور مزاحمت کر رہا تھا۔ انسان زندگی کے لیے ایسا ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ بھی دیوانہ وار زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ دوسری طرف فاروق کے لیے بھی ایک طرح سے یہ زندگی اور موت کا ہی معاملہ تھا۔ ربن کے قتل میں شامل اس اہم کردار کو انجام تک پہنچائے بغیر وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ ربن کے قاتل زندہ رہتے تو خود اس کا جینا دوبر ہو جاتا۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر آج وہ ناکام ہو گیا تو اسے دوبارہ موقع ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اپنے اس احساس کے تحت وہ راٹھور کو بری طرح رگید رہا تھا اور موقع ملنے پر اسے ایک آدھ گھونسا بھی جڑ دیتا تھا۔ اس کا چاقو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے ابھی تک راٹھور پر چاقو سے کوئی وار نہیں کیا تھا۔ ربن کی دی ہوئی اخلاقی تربیت نے بھی ان نازک حالات میں بھی اسے ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راٹھور اپنے ریوالور سے محروم ہو جانے کے بعد اب بالکل نہتہ ہے، اور نہتے دشمن پر ہتھیار کا استعمال اس کی تربیت کے برخلاف تھا۔ وہ چاقو والے ہاتھ کو استعمال کیے بغیر بس ایک ہاتھ سے لڑ رہا تھا۔ خود راٹھور کا بھی ایک ہاتھ زخمی تھا، اور دیکھا جائے تو عملاً وہ دونوں ایک جیسی پوزیشن میں تھے۔ راٹھور عام پولیس والوں کی طرح سست اور ڈھیلا بندہ نہیں تھا۔ وہ پوری قوت سے فاروق کا مقابلہ کر رہا تھا، اور فاروق کو بھی اس کا کوئی نہ کوئی وار سہنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی بہرحال وہ راٹھور پر بھاری تھا، اور کچھ دیر نہیں جاتی کہ اسے مکمل طور پر زیر کرنے والا تھا، لیکن اچانک ہی راٹھور نے اپنے سر سے اس کے سر پر ایک طوفانی ٹکر ماری تو وہ ہل کر رہ گیا۔ درد کی ایک ایسی خوفناک لہر اٹھی کہ اسے اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے، اور آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے۔ اگرچہ وہ ماضی میں سر پر لگنے والی مہلک چوٹ سے ایک طویل علاج کے بعد صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے اسے احتیاط کی تاکید کر رکھی تھی۔ لڑائی میں احتیاط کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ دشمن کا وار چل گیا، اور اس کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ سے چاقو بھی چھین لیا۔ چاقو ہاتھ سے نکل جانے کا احساس ہوتے ہی فاروق نے سر کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے آنکھوں کے سامنے ناچتے تاروں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور غیر ارادی طور پر اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اندازے سے ہی راٹھور پر لات چلا دی۔ یہ کوئی جچا تلا وار نہیں تھا جو دیکھ بھال کر کیا گیا ہو، لیکن اس کا نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ راٹھور اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور اس کی چلائی لات عین اس وقت راٹھور کی کوہنی پر لگی جب وہ چاقو تولے اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا۔ فاروق کی ٹانگ کی ضرب نے اس کے ہاتھ کو عجیب سے زاویے سے موڑ دیا، اور چاقو کا رخ خود اس کی جانب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی، اور وہ نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ فاروق نے آنکھیں مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ چاقو اس کے نرخرے میں پیوست ہو گیا تھا، اور وہ بے بسی کے عالم میں زمین پر پڑا کسی ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح تڑپ رہا تھا۔ راٹھور کے تڑپنے کا منظر دیکھتے ہوئے اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ فائرنگ کا سلسلہ کچھ دیر ہوئی موقوف ہو چکا تھا، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ ستار بھائی کے آدمی بھرپور مزاحمت کے بعد زیر ہو گئے ہیں، اور اب پولیس فورس علاقے میں پھیل رہی ہے۔ پیچھے مڑنے پر فاروق کو دور جھلملاتی روشنیاں دکھائی دے گئیں۔ اس طریق گلی میں فی الحال وہ ان روشنیوں کی زد سے محفوظ تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ کچھ اور قریب آنے پر وہ لوگ راٹھور کے بلبلانے کی آوازیں سن کر اس طرف آ جائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر راٹھور کے سینے پر اپنا دایاں پیر جمایا، اور اس کی گردن میں پیوست اپنا چاقو کھینچ لیا۔ چاقو کھینچنے پر راٹھور کی گردن سے خون کا ایک فوارہ سا پھوٹا، جس نے فاروق کے چہرے اور لباس کو داغدار کر دیا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی، اور پوری بے رحمی سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر ایک ہی جھٹکے سے اس کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یہی وہ ہاتھ تھا جس سے اس نے ربن پر گولی چلائی تھی۔ پامردی سے درجن بھر افراد سے لڑتے ربن کو در حقیقت سینے پر لگنے والی گولی نے ہی زیر کیا تھا۔ وہ پہاڑ سا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن تھا تو بہرحال گوشت پوست سے بنا انسان، جسے سینے میں اترنے والے سیسے نے ڈھا دیا تھا، اور آج وہ شخص خاک و خون میں لوٹتا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جس نے ربن سے اس کی زندگی چھین کر بہت سوں کو ان کی روح سے محروم کر دیا تھا، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ان کی روح جیسا ہی تو تھا، اور اس کے بغیر وہ ایسا ہی محسوس کرتے تھے کہ جیسے بے روح جسم لیے پھرتے ہوں۔
جان کنی کے عالم میں مبتلا راٹھور کا جسم انگلیاں کاٹے جانے کی اذیت سے بری طرح پھڑکا، لیکن فاروق نے اس کے لیے اپنے دل میں کوئی ہمدردی محسوس نہیں کی۔ رحم اور ہمدردی کے جذبات انسانوں اور معصوموں کے لیے ہوتے ہیں، خونی درندوں سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ راٹھور تنہا ربن کے قتل کا مجرم تو نہیں تھا، وہ محافظ کے لباس میں مظلوم مسلمانوں کی مال و متاع اور زندگیاں بھی چھینتا پھر رہا تھا۔ کچھ دیر قبل انہوں نے اسے ایک مسلمان سونار کی دکان کا تالا توڑواتے ہوئے ہی پکڑا تھا۔ وہ جسے حفاظت کرنی چاہیے تھی، خود ہی لٹیرا اور قاتل بنا ہوا تھا، تو پھر وہ ایسے ہی انجام کا حقدار تھا۔ فاروق نے اس کی لاش پر حقارت سے تھوکا اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ بے شک اس نے ربن کے آخری قاتل کو بھی انجام تک پہنچا کر اپنی زندگی کا سب سے اہم مشن پورا کر لیا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ اور کام بھی کرنے تھے، جن میں سر فہرست جولیٹ کے مجرم کو انجام تک پہنچانے کا کام تھا۔ اسے اس کام کے لیے زندگی سے کچھ اور مہلت درکار تھی، اسی لیے وہ قریب آتی آوازوں اور روشنیوں سے بچ کر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ زندگی ایسی ہی شے کا نام ہے جو کسی نہ کسی بہانے انسان کو جینے پر اکساتی رہتی ہے۔ وہ بھی زندگی کی چاہ میں بھاگ رہا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ رہائشی علاقہ ہونے کے باوجود کوئی بھی گھروں سے باہر نہیں آیا تھا۔ شہر میں کرفیو نافذ تھا اور لوگ خوف زدہ تھے، چنانچہ کسی نے بھی اس پرائی آگ میں کودنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ فاروق اور راٹھور کے درمیان ہونے والی خونی لڑائی نے گلی کے مکینوں کو نیند سے نہ جگایا ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جاگ گئے ہوں گے، لیکن بنا بتیاں روشن کیے بس دروازے اور کھڑکیوں کے درزوں سے جھانکنے پر ہی اکتفا کیا ہوگا۔ تاریکی میں انہوں نے دو سایوں کے علاوہ دیکھا بھی کیا ہوگا، لیکن بہرحال اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک سایہ دوسرے کو ہلاک کر کے خود موقع واردات سے فرار ہو چکا ہے۔ فرار فاروق کی ضرورت تھی اور وہ ہانپتا ہوا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ یہ بمبئی نہیں تھا جس کی گلیاں اس کے لیے ہر وقت اپنی باہیں کھلی رکھتی تھیں اور جس کے راستے اسے ہاتھ کی لکیروں کی طرح ازبر تھے۔ یہاں وہ خود کو بچانے کی جبلی خواہش کے تحت اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ راٹھور کی ماری ٹکر کی وجہ سے اب بھی اس کے سر میں وقفے وقفے سے پٹاخے سے پھٹ رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ راستوں کا تعین کیے بغیر یوں ہی بے سمت بھاگتے ہوئے آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی اور آخر وہ ایک مکان کی ڈیوڑی پر سانس لینے کے لیے رکا تو وہیں ڈھہ گیا۔ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی اسے احساس تھا کہ موت کے ہر کارے اس کے پیچھے ہیں، چنانچہ دفاع کی لاشعوری خواہش کے تحت اس نے جیب میں پڑے چاقو کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ راٹھور کی انگلیاں کاٹنے کے بعد اس نے چاقو کو اسی کے لباس سے صاف کر کے دوبارہ جیب میں رکھ لیا تھا اور اب اس کا ہاتھ جیب کے اندر ہی چاقو کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا اور کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ اس کی تربیت ہوش میں نہ ہونے کے باوجود اس سے ہوش مندوں جیسی حرکات خودکار طریقے سے کروا رہی تھی۔ آخرکار اس کے حساس کانوں نے اب بہت قریب ایک آہٹ سن لی اور فطری طور پر اس نے آہٹ کے ماخذ کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اپنی اس خواہش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ غشی جیسی کیفیت نے اسے اپنی جگہ سے ٹھیک طرح ہلنے بھی نہیں دیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں جو واحد خیال آیا وہ یہ تھا کہ کیا میں اپنے حصے کے کام انجام دیے بغیر ہی اس دنیا سے جانے والا ہوں؟ عارف کی موت جولیٹ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ماضی میں اس کا عارف سے بہت قریبی تعلق رہا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کرتے رہے تھے۔ حالات نے عارف کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی اور وہ اپنی راہ بدل گیا تو جولیٹ نے بھی اسے اپنے دل سے نکال دیا، لیکن اب جن حالات میں اس نے اپنی جان دی تھی ان سے جولیٹ از حد متاثر ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر عارف کا معذور اور بے بس وجود یاد آتا تھا اور خود بخود ہی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ عارف کی آخری رسومات پر آنے والے تمام اخراجات اس نے خود اٹھائے تھے۔ اسد اللہ نے بینک میں اس کے نام سے علیحدہ اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں ایک معقول رقم جمع کروا دی تھی اور اسے اختیار دے دیا تھا کہ وہ جس طرح چاہے اس رقم کو خرچ کرے، اس لیے رقم کے معاملے میں اسے کوئی تنگی یا پریشانی نہیں تھی۔ بھائی کی موت کے غم سے نڈھال ماجدہ کے لیے بھی وہ اپنے ذہن میں ایک منصوبہ تشکیل دے رہی تھی تاکہ اس کے معاشی مسائل حل ہو سکیں۔ فی الحال اس نے ماجدہ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ماجدہ کو غم سے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ وہ روزانہ کیمپ میں آ کر اس سے ملاقات کرتی تھی اور اپنے طور پر اسے تسلی و تشفی دینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ ماجدہ کی آنکھوں کی ویرانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اس صبح وہ ماجدہ سے ملنے اس کے خیمے میں پہنچی تو دیکھا وہاں موجود نہیں ہے۔ اسے خیال گزرا کہ وہ آس پڑوس کے کسی خیمے میں گئی ہوگی، چنانچہ سب سے قریبی خیمے میں مقیم خاندان کی خاتون سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ یہاں نہیں ہے، میں اس رن کو یہاں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی۔ خاتون نے اس کے استفسار کے جواب میں ماجدہ کے لیے ایک موٹی سی گالی کا استعمال کرتے ہوئے کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ جولیٹ کو خاتون کا انداز ناگوار گزرا، لیکن وہ انہیں ٹوک نہیں سکی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں سب کو ماجدہ کی روش کا علم ہے اور خاتون نے اسی مناسبت سے اس کے لیے گالی استعمال کی ہے۔ اس خیمے سے ہٹ کر اس نے آس پاس کے مزید 3-4 خیموں سے ماجدہ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ماجدہ کے لیے تحقیر آمیز الفاظ استعمال کیے گئے۔ وہ تھک ہار کر دوبارہ ماجدہ والے خیمے میں آ بیٹھی۔ اس خیمے میں ایک چارپائی پر عارف نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں۔ چارپائی کے سرہانے رکھی میز پر اب بھی وہ دوائیں موجود تھیں جو عارف کو صحت مند کرنے کے لیے ماجدہ اپنا جسم بیچ کر خرید کر لائی تھی۔ وہ ساری دوائیں بے مقصد یہاں پڑی رہ گئی تھیں اور عارف چلا گیا تھا۔ خیمے میں اس کے استعمال کی چیزیں بھی ادھر ادھر رکھی زندگی کی بے ثباتی کا احساس دلا رہی تھیں۔ زندگی کے ان لوازمات کے لیے آدمی کیا کچھ جد و جہد نہیں کرتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ یوں ہی دھرا رہ جاتا ہے۔ جولیٹ چند منٹ سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھ سکی اور گھبرا کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی اس کی نظر صفائی والے اس لڑکے پر پڑی جس نے عارف کو اس کے کہنے پر چوہے مار دوا لا کر دی تھی۔ جولیٹ کو دیکھ کر وہ ذرا سا ٹھٹکا، پھر جھجکتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ عارف کی خودکشی پر کیمپ انتظامیہ نے اس بیچارے کو خاصی ڈانٹ پھٹکار کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے وہ مہلک زہر عارف کو کیوں فراہم کیا؟ اس موقع پر جولیٹ نے ہی اس غریب لڑکے کی ڈھال بن کر اسے اس مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ کیسے ہو نظام؟ وہ قریب آیا تو جولیٹ نے اس کا نام لے کر اس سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں میڈم، اس نے جواب دے کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اچانک ہی جولیٹ کو خیال آیا کہ اس سے ماجدہ کے بارے میں پوچھے۔ وہ صبح سویرے سے ہی صفائی کے سلسلے میں کیمپ میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا اور بہت ممکن تھا کہ اس نے ماجدہ کو کہیں آتا جاتا دیکھا ہو۔ وہ رات ہی کو یہاں سے چلی گئی تھی، میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے استفسار کے جواب میں نظام نے اسے اطلاع دی۔ چلی گئی؟ لیکن کیسے؟ جولیٹ کو اس انکشاف پر حیرت ہوئی۔ اسے قادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے آواز کو پست کر کے جولیٹ پر ایک اور انکشاف کیا۔ قادر شاہ؟ جولیٹ کو ایک اور دھچکا لگا۔ کیا وہ زبردستی ماجدہ کو یہاں سے لے کر گیا ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ نظام نے نفی میں سر ہلایا، پھر مزید بولا، وہ اپنی مرضی سے ہی قادر شاہ کے ساتھ گئی ہوگی۔ قادر شاہ اس کا ایجنٹ تھا۔ بھائی کے مرنے کے بعد سے وہ دھندے پر نہیں جا رہی تھی، لیکن یہاں بھی بدنیت لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ قادر شاہ نے اسے سمجھایا ہوگا کہ مفت کی کھانے والوں سے جان چھڑا کر وہاں چلے جہاں اسے دام مل سکے، اس لیے وہ یہاں سے چلی گئی۔ نظام نے گویا اس پر کئی حقائق آشکار کر دیے۔ اس کے دل کو ایک اور گہرا صدمہ پہنچا۔ پناہ گزینوں کے اس کیمپ میں ایسی لوٹ مار، اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس روز وہ زیادہ دیر تک کیمپ میں نہ رک سکی اور گھر واپس آ گئی۔ اس وقت اسد اللہ گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے اور صفی اللہ اپنے کمرے تک محدود رہنے کے عادی تھے۔ اس نے یوں ہی ندرت جہاں کے کمرے میں جھانکا تو اسے وہاں چاند بانو دکھائی دی۔ وہ ندرت جہاں کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حسب معمول اس نے نماز کے انداز میں چادر اوڑھ رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں میں قرآن اٹھائے اس کی تلاوت میں مصروف تھی۔ اس کی آواز میں بڑی حلاوت اور کشش تھی۔ جولیٹ اس کی آواز کے سحر میں گرفتار کھنچتی چلی گئی اور کمرے کے ایک گوشے میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر محویت سے چاند بانو کی تلاوت سنتی رہی۔ ندرت جہاں کی خدمت پر مامور عیسائی نرس بھی خاموشی اور دلچسپی سے قرات سن رہی تھی۔ بستر پر دراز ندرت جہاں کی آنکھیں بند تھیں، لیکن بند آنکھوں کے گوشے سے بہتے آنسوؤں کے قطرے گواہی دے رہے تھے کہ وہ بھی قرآن کی آیات کو پوری توجہ سے سن رہی تھیں۔ جولیٹ اسلام کا مطالعہ شروع کر چکی تھی، لیکن قرآن کو عربی میں پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں، چاند بانو کی دوران قرات بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار اسے اچھی لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ندرت جہاں جو اس آیت کا ترجمہ جانتی تھیں، زیادہ بے قرار اور مضطرب تھیں۔
پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ الفاظ ذہن میں گونجتے تھے تو اپنے ماضی کے مناظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے چلے آتے تھے۔ پورے غرور اور تنتنے سے زندگی گزارتے ہوئے انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ جس شان و شوکت پر وہ مغرور اور نازاں ہیں، وہ تو ان کے رب کی نعمتیں ہیں، جن پر بندے کو غرور کا حق نہیں بلکہ شکر واجب ہے، اور دولت و ثروت کی موجودگی میں انکساری کا اظہار بھی شکر گزاری کی ہی ایک قسم ہے۔ دولت کے بل پر دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جاننا اصل میں اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ وہ بھی ساری زندگی نخوت و غرور میں گزار کر اپنے رب کو غضبناک کرنے کے جرم کی مرتکب ہوئی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر سجدہ شکر ادا نہیں کیا تھا، الٹا رب کے بندوں کے ساتھ حقارت سے پیش آ کر ان کی تذلیل کرتی رہی تھیں۔ وہ نعمتوں کو جھٹلانے والی تھیں، اس لیے اپنے رب کے غضب کا شکار ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو ان کا رب اب بھی ان پر مہربان تھا۔ وہ چاہتا تو اس معذوری اور لاچاری کے ساتھ انہیں بے سہارا بھی کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس آج بھی بہت سی نعمتیں تھیں، خدمت، توجہ، دوا اور علاج سب کچھ میسر تھا، اور ایسا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ سگی اولاد بستر علالت پر بے بس پڑے ماں باپ سے بیزار آ جاتی ہے، لیکن یہاں بھتیجوں نے انہیں کسی طرح کی تنگی اور کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، تو یہ بھی اللہ کی ان پر نعمت تھی۔ وہ آنسو بہاتی دل کی گہرائیوں سے اپنے رب سے معافی طلب کرنے کے ساتھ ساتھ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ساتھ اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف اور شکر کرتی جا رہی تھیں۔ کچھ ایسی ہی حالت چاند بانو کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا رب اس پر کتنا مہربان ہے۔ وہ جو عزت کی زندگی کی چاہ میں مبتلا ہر آن ڈرتی رہتی تھی کہ ایسی زندگی اسے کیسے اور کہاں نصیب ہوگی، آج ایک محفوظ چھت تلے بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ نے ایک غیر لڑکی کے دل میں اس کے لیے اتنی ہمدردی اور محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ اسے قادر شاہ جیسے بھیڑیوں کے چنگل میں جانے سے بچا کر اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی۔ اپنے رب کی اس مہربانی پر شکر گزار وہ بھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی، لیکن ان آنسوؤں نے اس کی قرات کی روانی پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ وہ بہت واضح اور صاف آواز میں ایک کے بعد ایک آیت پڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار سورہ ختم ہو گئی اور اس نے قرآن پاک بند کر کے چادر کے پلو سے اپنے آنسو پونچھے، پھر وہ ندرت جہاں کی طرف متوجہ ہوئی اور قرآن پاک کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ٹیشو کی مدد سے ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ اس کا یہ بوسہ ندرت جہاں پر عجیب طرح اثر انداز ہوا اور وہ بری طرح بلک بلک کر رونے لگیں۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر چاند بانو گھبرا گئی۔ جولیٹ اور ڈیوٹی نرس بھی فوراً متوجہ ہوئیں۔ نرس پروفیشنل انداز میں ان کا بی پی اور نبض کی رفتار وغیرہ چیک کرنے لگیں، جبکہ جولیٹ نرم آواز میں انہیں تسلی اور دلاسے دیتی رہی۔ معافی۔ ان کے عرصے سے خاموشی اختیار کیے لبوں نے بڑی مشکل سے جنبش کی، اور وہ جولیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے صرف ایک لفظ ادا کر سکیں، کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے دادی جان، آپ میری بزرگ ہیں اور میں نے ماضی کی ہر بات کو بھلا کر آپ کی حیثیت تسلیم کر لی ہے۔ جولیٹ نے ان کے ہاتھوں کو محبت سے تھامتے ہوئے انہیں یقین دلایا، اور پھر بڑی دیر تک ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ان سے تسلی آمیز گفتگو کرتی رہی۔ اس دوران نرس نے ایک انجیکشن تیار کر کے ان کے بازو میں لگا دیا تھا۔ ان کے ساتھ بلند فشار خون کا مسئلہ تھا، اور ڈر رہتا تھا کہ کسی بھی قسم کے جذباتی دباؤ کی صورت میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ نہ جائے۔ انہیں اس جذباتی دباؤ سے بچانے کے لیے ہی نرس نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ دوا کے اثر سے وہ جلد ہی سو گئیں، تو جولیٹ نے چاند بانو کو اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر کا رخ کیا۔ چاند بانو کھسیاتی ہوئی سی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم روزانہ ظہر کی نماز کے بعد انہیں قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ انہیں ہمارا ایسا کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن آج جانے کیا ہوا کہ وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگیں۔ جولیٹ کے کمرے میں پہنچ کر چاند بانو نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم دادی جان کو کیا پڑھ کر سنا رہی تھیں چاند بانو؟ اس کے معذرتی جملوں پر توجہ دیے بغیر جولیٹ نے کھوئے کھوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہم سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سورہ کو قرآن پاک کی زینت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اس سورہ کی قرات کر کے بہت سکون ملتا ہے، اس لیے ہم آج دادی جان کو خاص طور پر یہ سورہ سنا رہے تھے، لیکن انہیں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس طرح رونے لگیں۔ چاند بانو اب بھی کنفیوز سی تھی۔
وہ جو تم ایک لائن بار بار رپیٹ کر رہی تھی اس کا کیا مطلب تھا؟ جولیٹ نے اس بار بھی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چاند بانو نے اسے آگاہ کیا، زمرد بائی کے کوٹھے پر جہاں لڑکیوں کو گانے بجانے اور رقص کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں قرآن پڑھانے کے لیے بھی ایک مولوی صاحب ملازم تھے۔ عید، شب بارات، روزوں اور قربانی کا اہتمام بھی خوب ہوتا تھا، اس لیے طوائف زادی ہوتے ہوئے بھی چاند بانو دینی معلومات سے بے مہرہ نہیں تھی۔ عشق نے طبیعت میں سوز پیدا کیا تو خود بخود ہی مذہب کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا، اور اپنی پچھلی زندگی سے مکمل تائب ہونے کے بعد وہ بالکل ہی دین کی ہو رہی تھیں، اس لیے معلومات میں بھی خاصا اضافہ ہوا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت میں بہت سکون رکھا ہے۔ ہم نے بچپن میں ہی کلام پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا، لیکن باقاعدہ تلاوت کی عادت نہیں تھی۔ بس رمضان اور شب بارات وغیرہ پر ہی گناہ بخشوانے کے لیے اسے کھولنے کا رواج تھا۔ جب ہم کوٹھا چھوڑ رہے تھے تو پتہ نہیں کس جذبے کے تحت قرآن پاک کا ایک چھوٹا نسخہ اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ قرآن کا وہ نسخہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی طبیعت کے اضطراب پر قابو پانے کے لیے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں اس عمل میں اتنا سکون ملا کہ اب یہ ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ مخصوص اوقات کے علاوہ بھی جب ہمیں فرصت میسر ہو یا دل کو بے چین پائیں تو فوراً قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے ہمارے دل کو بہت ڈھارس ملتی ہے۔ جولیٹ کی کیفیت سے بے خبر چاند بانو جذب کی سی کیفیت میں اسے بتاتی جا رہی تھی، کیا واقعی عبادت کرنے سے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے؟ اس کی باتیں سن کر جولیٹ نے بچوں کی سی معصومیت سے پوچھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے بے سکونی کے عالم میں رہتے ہوئے۔ دلدار آغا نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد سے اسے کبھی چین نہیں ملا تھا۔ عارف کی بے وفائی، جوزف اور جوزفین کی دائمی جدائی، جوزفین کی ناکام داستان محبت، اور اس کے علاوہ بھی دکھوں اور امتحانوں کا ایک سلسلہ تھا جو وہ مسلسل اپنی جان پر سہ رہی تھی۔ عارف کی موت کے حادثے نے زخموں کو نئے سرے سے ادھیڑ ڈالا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خود کو سکون کی متلاشی پا رہی تھی، اس لیے چاند بانوں سے یہ سوال کیا تھا۔ اپنے تجربے کی روشنی میں تو ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عبادت سے دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ ہم آپ کو ایک سچ بتائیں، ہم جو محبت میں بے طلب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اتنے بھی بے طلب نہیں تھے۔ کبھی کبھی بہت آزردہ ہو جاتے تھے کہ جو نس نس میں بستا ہے ہم کبھی اس کے گھر میں نہیں بس سکتے، وہ کبھی ہمارے نہیں بن سکتے۔ دنیا میں کہیں ایک لڑکی ہے جو ان کے دل پر قابض ہے، اور اس نے ہمارے لیے ان کے دل تک جانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے خالق سے قریب ہوئے تو اس کیفیت سے بھی باہر نکل آئے۔ اب ہماری محبت پہلے سے کہیں زیادہ شفاف ہے۔ ہم نے اپنی ہر طلب کو بھلا کر اپنے معبود سے صرف ایک طلب رکھی ہوئی ہے کہ وہ انہیں ان کے دل کی خوشی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا دل تو ان کی خوشی کو محسوس کر کے بھی خوش ہو جائے گا، اور یقین جانیے اپنے معبود سے یہ سب مانگ کر ہمارے دل میں اتنا سکون اتر آیا ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے دل کی خوشیاں ضرور پا لیں گے۔ ہم تو اس اندیکھی اور انجان لڑکی سے بھی محبت کرنے لگے ہیں جو آج ان کی محبت کو نہیں پہچانتی، لیکن آنے والے وقت میں اسے اس محبت کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چاند بانو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی ہی رو میں بولتی چلی گئی۔ تم بہت پیاری، بہت اچھی لڑکی ہو چاند بانو، میں تمہاری حوصلہ مندی سے متاثر بھی ہوتی ہوں، اور مجھے تمہارے سکون پر رشک بھی آتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر میرا دل تمہاری طرح بن جانے کو چاہتا ہے، لیکن میں کیسے تمہاری طرح بن سکتی ہوں؟ میں تو بیچ منجھدار میں پھنسی ہوئی ہوں، عبادت میں بھی سکون پاؤں تو کیسے، کہ ابھی تو یہ بھی طے نہیں کر سکی ہوں کہ مجھے اپنی ماں کے مذہب پر قائم رہنا چاہیے یا اپنے باپ کے دین کو اپنا لینا چاہیے۔ جولیٹ کے ذہنی تناؤ نے اسے ایک اہم مسئلے کو چاند بانوں کے سامنے بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ماں یا باپ کے دین میں سے کسی کے انتخاب کی کشمکش میں کیوں پڑتی ہیں؟ آپ خود کو اس الجھن سے آزاد کر لیں کہ فلاں دین میری ماں کا تھا اور فلاں پر میرا باپ کاربند ہے۔ آپ اپنے لیے صرف اس دین کا انتخاب کریں جو خود آپ کو اچھا لگے، جس میں آپ سچائی اور حق کو پائیں، جو آپ کو فطرت سے قریب محسوس ہو۔ چاند بانو نے اسے مشورے سے نوازا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا۔
جولیٹ کو اس کا مشورہ اچھا لگا، پھر اسے بتانے لگی، پاکستان آنے سے پہلے میں اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اسلامی تعلیمات نے مجھے کافی حد تک متاثر بھی کیا، لیکن میں کسی واضح فیصلے پر اس لیے نہیں پہنچ سکی کہ میری وجہ سے کہیں موم اور ڈیڈ کی روحوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم آپ سے ایک بار پھر یہی کہیں گے کہ دین کا انتخاب کرنے کے لیے آپ کو انسانی رشتوں اور محبتوں سے خود کو آزاد رکھنا ہوگا۔ روز حشر انسان سے صرف اس کے اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور کسی تعویل کو سنے بغیر رب تعالیٰ یہی کہے گا کہ جب میں نے تجھے عقل دی تھی تو پھر تو نے اس سے کام کیوں نہیں لیا؟ آپ تو اچھی خاصی تعلیم یافتہ اور سمجھدار خاتون ہیں، آپ کو اپنا ہر فیصلہ عقل کی کسوٹی پر پرکھ لینا چاہیے۔ چاند بانو اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی بہن کسی محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سمجھداری سے ہی کام لیتے ہوئے اس نے اس موضوع کو زیادہ طول نہیں دیا اور بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ چند دن سے ہم آپ کو بہت مضطرب دیکھ رہے ہیں، اور آج تو آپ خلاف معمول وقت سے بہت پہلے گھر واپس آ گئی ہیں۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، جولیٹ نے اعتراف کیا، اور پھر اسے عارف کی موت کے سانحے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود ہی اپنی ذات پر بیتے ہر سانحے سے آگاہ کرتی چلی گئی۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی سے اپنا دکھ بانٹ رہی تھی۔ آصف خان نے حویلی میں قیام کے عرصے میں کتنی بار اسے کریدا تھا، اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی تھی، اور یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ہر صورت میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے کچھ عیاں نہیں کر سکی تھی، اور اس چھوٹی سی لڑکی کو سب بتا دیا تھا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اور وہ خود ایک پناہ گزین کی حیثیت سے اس گھر میں مقیم تھی۔ آپ پر جو کچھ گزرا وہ واقعی بہت المناک اور قابل افسوس ہے، لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ اتنے عظیم نقصانات اٹھانے کے باوجود خود پر اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتیں۔ اس رب نے اس وقت جب اپنے تئیں آپ بالکل تنہا رہ گئی تھیں، سگے باپ تک آپ کو رسائی دی، ان کے دل میں آپ کے لیے بے تحاشا محبت ڈالی، اور ان ساری مادی نعمتوں سے نوازا جس کے لیے بہت سے لوگ ساری زندگی خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ مادی نعمتوں اور سہولیات کو بھلے ہم دوسرے تیسرے درجے پر رکھیں، لیکن ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ معاشی آسودگی انسان کے ذہن کو یکسوئی عطا کرنے اور راہیں متعین کرنے میں خاصی مدد دیتی ہے۔ آپ اپنی اور ماجدہ کی مثال کو ہی سامنے رکھیے، آپ کو ساری مادی آسائشات مہیا ہیں، اس لیے آپ سکون دل کے حصول کے لیے آسانی سے خدمت خلق کی راہ پر چل پڑی ہیں۔ دوسری طرف ماجدہ کو اسی ناآسودگی کی وجہ سے پستی کی راہ اختیار کرنی پڑی ہے۔ ہم ماجدہ کو اس کے عمل میں حق بجانب قرار نہیں دے رہے، لیکن آپ کو ایک تلخ حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ مالی طور پر آسودہ یا پھر گھر کی چار دیواری میں محفوظ رہنے والی عورت کے لیے جو پامالی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، اسی پامالی و پستی کو ایک کلاش اور بے آسرا عورت اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ ایسی عورتوں کو دیکھ کر آپ اور ہم جیسے لوگوں کو تو رب کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہونے دیا اور عزت سے جینے کے مواقع میسر کیے۔ چاند بانو نے بہت محبت سے جولیٹ کے اشک اپنی چادر سے صاف کیے اور دھیمے لہجے میں اسے سمجھاتی چلی گئی، تمہاری باتیں دل کو اچھی لگتی ہیں چاند بانو، تم دعا کرنا کہ میرا دل بھی تمہاری طرح سکون پالے۔ ہم آپ کے کہے بغیر بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اب اور بھی زیادہ کریں گے۔ اس کی درخواست پر چاند بانو نے مسکرا کر جواب دیا، اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دے کر جولیٹ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اور وہ اس احسان کا بدلہ دعاؤں کی صورت میں ہی دے سکتی تھی، سو فراخ دلی سے یہ کام کیا کرتی تھی۔ اور کیا جولیٹ اسد اللہ کی اس نعمت کو جھٹلا سکتی تھی کہ اس نے اسے ان لوگوں سے نوازا تھا جو اس کے لیے دعا گو رہتے تھے، اور دعاؤں کے حصار میں رہنے والوں سے بڑھ کر بھلا کون خوش نصیب ہوتا ہے؟ فاروق کی آنکھ کھلی تو وہ ایک چھوٹے لیکن صاف ستھرے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی والا ایک بلب جل رہا تھا جس نے ارد گرد کے مناظر کو واضح کیا ہوا تھا، لیکن اس کی روشنی آنکھوں کو چبھتی نہیں تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی ناسمجھی کے عالم میں اپنی جگہ پڑا اس ماحول اور منظر میں اپنی موجودگی کے بارے میں غور کرتا رہا، لیکن پھر سر میں اٹھنے والی درد کی لہر نے اس کی توجہ بانٹ لی۔ چند سیکنڈ میں درد کی وہ لہر گزر گئی تو اسے یاد آیا کہ وہ راٹھور کے اس کے انجام تک پہنچنے کے بعد اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔
تو ایک مکان کی ڈیوڑی میں گر کر نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے دھندلا دھندلا سا خیال تھا کہ کسی نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو ہلایا تھا اور اسے آوازیں دیتے ہوئے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن سر میں ہونے والی شدید تکلیف نے اسے کوئی جواب نہیں دینے دیا تھا۔ راٹھور کی ٹکر نے اسے خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہونے والی کشمکش اور جان بچانے کے لیے کی جانے والی بھاگ دوڑ نے مزید کام خراب کر دیا تھا۔ وہ جو شملہ سے واپس آنے کے بعد سے خود کو بالکل فٹ اور صحت مند تصور کر رہا تھا، ایک اور جھٹکے کی زد میں آ گیا تھا اور اب جانے کس کے گھر میں آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اپنے ذہن میں اٹھتے اس سوال کے جواب کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر پرکاش، اب کیسا فیل کر رہے ہو ینگ مین؟ انہوں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ یہاں کیسے؟ فاروق کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں اور میں ان سے ملاقات کے لیے چھٹی پر یہاں آیا ہوا ہوں۔ انہوں نے اس کی حیرت دور کر دی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، باہر پولیس نے سارے علاقے کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ اس شخص کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کے ایک آفیسر کو قتل کر ڈالا ہے۔ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ جس کسی نے بھی قاتل کو پناہ دے رکھی ہے وہ اسے خود پولیس کے حوالے کر دے، ورنہ پولیس خانہ تلاشی لے کر خود اسے بازیاب کروا لے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد میرے فادر خوف زدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن میں پہلے تم سے ساری بات جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پرکاش وہ شخص تھے جنہوں نے اس کے علاج پر خصوصی توجہ دی تھی اور اس علاج کے دوران ربن سے ہونے والی دوستی کو یوں نبھایا تھا کہ ربن کے آخری وقت میں اسے شناخت کر لینے کے باوجود پولیس پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ مردہ خانے سے ربن کی لاش نکال کر فاروق کے حوالے کرنے میں بھی کیتھرائن کو ڈاکٹر پرکاش کا تعاون حاصل رہا تھا اور اب بھی وہ اسے فوری طور پر پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں آتے ہی یہ بات نوٹ کر چکا تھا کہ اس کا لباس تبدیل کیا جا چکا ہے اور ہاتھ پیر اور چہرہ بھی صاف ہے۔ اسے یاد تھا کہ راٹھور کی گردن سے پھوٹنے والے خون کے فوارے نے اس کے چہرے اور لباس کو آلودہ کر دیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی خون میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ اتنی بری حالت میں یہاں پہنچا تھا کہ ڈاکٹر پرکاش کی جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراً اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا تو یہ ان کی مہربانی تھی۔ میں اپنے ساتھ آپ کے سلوک کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، اور چاہتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے کسی دشواری میں گرفتار نہ ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنے والد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مجھے پولیس والوں کے حوالے کر سکتے ہیں۔ اس نے ڈاکٹر پرکاش کو جواب دیا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں حقیقت جاننے کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ تم میرے ان مریضوں میں سے ہو جن سے میں بے حد قریبی تعلق محسوس کرتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے علاج کے لیے مجھے انگریز ڈاکٹر کی مدد لینی پڑی تھی، لیکن تمہارے کیس کو میں نے خود بھی پوری توجہ دی تھی اور تم صحت مند ہونے لگے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن تم جس حالت میں یہاں پہنچے تھے اسے دیکھ کر میں شاکڈ رہ گیا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ تم دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بری طرح کراہ رہے تھے؟ انہوں نے کچھ ناراض سے لہجے میں اس سے دریافت کیا تو وہ جواباً نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے واقعی یاد نہیں تھا کہ اس کی ایسی کیفیت تھی۔ وہ تو خود کو غنودگی اور غشی کی کیفیت میں محسوس کرتا رہا تھا۔ تم بہت تکلیف میں تھے فاروق، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ تم مجھ تک پہنچ گئے اور میں نے تمہارے بدلے ہوئے حلیے کے باوجود تمہیں پہچان کر ممکنہ ٹریٹمنٹ دے دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں پراپر چیک اپ اور علاج کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اس کی حالت سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ سن کر فاروق کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی اور بولا، یہاں جان بچا کر نکلنے کے امکانات کم ہیں اور آپ پراپر چیک اپ اور علاج کی بات کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر پرکاش نے ایک بار پھر اس پر زور دیا تو وہ ربن کے قتل میں راٹھور کے کردار سے لے کر اپنی انتقامی کارروائی تک بہت کچھ بتاتا چلا گیا۔ اپنی انتقامی کارروائیوں کے بہت سے قصے اس نے حذف کر دیے تھے، لیکن یہ ضرور بتا دیا تھا کہ کیتھرائن کو اس سے ہمدردی کی پاداش میں کن صعوبتوں سے گزرنا پڑا تھا اور وہ اسے حوالات سے فرار کروانے کے جرم کا مرتکب ہونے کے ساتھ ساتھ ملک سے فرار کروانے میں بھی کامیاب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر پرکاش دخل دیے بغیر سنجیدگی سے اس کی ساری بات سنتے رہے۔ وہ چپ ہوا تو بولے، تم خطروں سے کھیل رہے ہو فاروق،
تم جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد سرکار سے تمہارے لیے کسی نرمی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ میں پریشان ہوں کہ اتنا سب ہونے کے بعد تم کہاں تک خود کو بچا پاؤ گے۔ یہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا میں نے وہی کیا ہے۔ میں دادا کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ میں تمہارے ایموشنز کو سمجھ سکتا ہوں ربن، دادا واقعی بہت پیارا آدمی تھا، اس کی پرسنالٹی نے مجھے بھی بہت انسپائر کیا تھا۔ تمہیں تو پھر وہ بالکل بیٹوں کی طرح چاہتا تھا، تمہارا اس کے وحشیانہ قتل پر اس طرح ریئیکٹ کرنا بنتا تھا۔ پر اب سوچنا یہ ہے کہ تم یہاں سے بچ کر کیسے نکلو گے۔ پولیس نے خاصے بڑے ایریے کو پوری طرح گھیر رکھا ہے، وہ اس کے لیے پریشان تھے۔ آپ چاہیں تو خود کو مشکل سے بچانے کے لیے پولیس والوں کو انفارم کر سکتے ہیں۔ فاروق نے گویا ان کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ واٹ ربش، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہی کرنا ہوتا تو تمہیں گھر کے اندر لا کر تمہاری اتنی دیکھ بھال کیوں کرتا؟ وہ ناراض ہوئے۔ آپ اجازت دیں تو میں اپنے طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے خانہ تلاشی شروع کر دی اور مجھے آپ کے گھر سے بازیاب کر لیا تو آپ کی نیک نامی پر حرف آئے گا۔ وہ اپنی وجہ سے انہیں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں اور تمہارا ان کو جل دے کر نکلنا امپاسبل ہے۔ تمہاری کنڈیشن بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم عرصے سے اپنی کیئر کیے بغیر خود کو جوخم میں ڈالے ہوئے ہو اور اسی کی کسر اب نکل رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے سر کی تکلیف تمہیں دوبارہ بھی پریشان کر سکتی ہے۔ تم یہاں میری نظروں کے سامنے رہو اور میری تجویز کردہ میڈیسن استعمال کرو، تمہارے لیے یہی ٹھیک ہوگا۔ انہوں نے سختی سے اس کی دوسری تجویز بھی رد کر دی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ کھل گیا۔ کھلے دروازے سے ایک عمر رسیدہ خاتون ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ ارے ماتا جی، آپ نے کیوں کشٹ کیا؟ مجھے بلا لیتی۔ ڈاکٹر پرکاش فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کشٹ کیسا بیٹا؟ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ نوکرانی تو میں نے بس تمہاری ضد پر رکھی ہوئی ہے۔ ان کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ اور ممتا کی روشنی تھی۔ آپ کون سا میری ہر ضد مانتی ہیں؟ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ میرے ساتھ بمبئی چل کر رہیں۔ بچے بھی آپ دونوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر پرکاش نے انہیں ایک کرسی پر بٹھا دیا تھا اور بہت محبت سے شکوہ کر رہے تھے۔ تمہیں خبر ہے میرا اس گھر سے ہٹ کر کہیں من نہیں لگتا۔ بچوں کو تم چھٹیوں میں ہم سے ملوانے لے آنا۔ پڑھنے لکھنے والے بچوں کو عام دنوں میں کہاں فرصت ہوتی ہے کہ بوڑھے دادی دادا کے ساتھ سمے بتائیں۔ بس آتے جاتے ہیلو ہائے ہی کر پاتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے بیٹے کے شکوے کا جواب دیتے ہوئے حقیقت بیان کی۔ فاروق سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھا دلچسپی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ عرصہ گزر گیا تھا، اسے ماں کی چھاؤں سے محروم ہوئے، لیکن ماں بھولی نہیں تھی اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی اور ڈاکٹر پرکاش کی ماں میں کوئی فرق نہیں تھا کہ ماں کا تعلق کسی بھی طبقے، مذہب یا خطے سے ہو، ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی آنکھوں میں محبت لیے ناشتے کے لوازمات ان دونوں کے سامنے سجاتی رہیں اور کچھ سادگی سے بولیں، لو کھاؤ بیٹا۔ نوکرانی آج نہیں آ سکی تو لمبے سمے کے بعد آج میں نے رسوئی میں پیر رکھا ہے، جانے ڈھنگ کا بنا بھی یا نہیں۔ بہت مزے کا ہے ماتا جی، میرا انٹرنیشنل کوکنگ کا ماہر شیف بھی اتنے مزے کا کچھ نہیں پکا پاتا۔ ڈاکٹر پرکاش فاروق کو کھانے کا اشارہ کر کے خود شروع ہو چکے تھے اور دل بھر کر تعریفیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کی ہر تعریف پر ان کی ماں کا چہرہ مزید روشن ہو جاتا تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے کی وہی روایتی ماں تھیں جنہوں نے بیٹے کی اچھی تعلیم کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نہ جانے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ بیٹا پڑھ لکھ کر اپنی الگ دنیا بسا چکا تھا اور پیچھے بوڑھے ماں باپ اسی میں خوش تھے کہ ان کا بیٹا ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی بے تحاشا مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر پرکاش کی عمر دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے بچے جوانی کی سرحد پر پہنچ چکے ہوں گے اور اسی حساب سے ان کے والدین کی عمریں بھی اچھی خاصی تھیں، یعنی وہ لوگ ایک طویل عرصے سے تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ روایتی ذہن کے لوگ ہی ہوں جنہیں اپنی پرانی جگہ چھوڑنا اچھا نہ لگتا ہو، لیکن عموماً ایسے بوڑھے والدین کی ضد اپنا بھرم قائم رکھنے کی ہی ایک کوشش ہوتی ہے۔ کامیاب بچوں کے بوڑھے والدین ان کے شاندار گھروں میں اس توجہ اور اپنائیت سے محروم ہوتے ہیں
جو ان کے بیٹوں کے گھر میں ان کی حیثیت کو مستحکم بنا سکے۔ اس لیے وہ اپنی انا اور خودداری کو بچا کر بیٹوں کے بڑے گھروں کو چھوڑ کر اپنے چھوٹے اور عام سے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اتنی بات پر ہی خوش ہو لیتے ہیں کہ بیٹا دور رہ کر بھی ان کے آرام کے لیے متفکر رہتا ہے۔ ڈاکٹر پرکاش نے اپنا ناشتہ پھرتی سے ختم کیا اور فاروق کو اچھی طرح کھانے کی ہدایت کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ فاروق کی طبیعت بوجھل تھی اور کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر پرکاش کی ماں کے اصرار پر ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھاتا رہا۔ انہوں نے اس سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے اسے بھی ان کی موجودگی بھاری محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکا تھا، ڈاکٹر پرکاش ایک بزرگ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر پرکاش سے ان کی حد درجے مشابہت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ان کے والد ہیں۔ فاروق نے انہیں اداب کیا، جواب میں انہوں نے بھی جیتے رہو کہا اور اپنی بیوی کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ برتن وغیرہ سمیٹ کر ناشتے کی ٹرے واپس لے جا رہی تھیں۔ پرکاش سے تمہارے بارے میں جو بہت کچھ پتہ چلا ہے، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ مرنے والا شخص ایس پی راٹھور تھا۔ اس آدمی کے بارے میں بہت کچھ سننے میں آ رہا تھا۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بالکل کسائی تھا اور دلی میں ہونے والے خون خرابے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ نیچرلی مجھ جیسے کسی بھی ہندو کو ہندوستان کی ڈویژن اچھی نہیں لگی۔ کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو مارنا اور لوٹنا شروع کر دیں۔ کچھ باتوں میں وہ ٹھیک بھی ہیں۔ ہمارے لیڈرز اگر ان کی شکایت پر کان دھرتے اور انہیں منانے کی کوشش کرتے تو شاید بٹوارے کو روکا جا سکتا تھا، پر اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اس فیصلے کی سزا دیں۔ راٹھور اور اس جیسے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنی اصل سے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ تمہارے ساتھ اس نے جو کچھ کیا اس پر تمہارا ایکشن ٹھیک ہی ہے۔ افسوس کہ راٹھور نے قانون کا رکھوالا ہوتے ہوئے ایک قابل اور ذہین نوجوان کو غلط راہ پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پرکاش کی سفارش، تمہاری کیفیت اور راٹھور کے کردار کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا۔ میں ہندو بعد میں ہوں اور انسان پہلے، اس لیے انسانیت کے ناطے ہی تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ اپنی گفتگو اور سوچ سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ڈاکٹر پرکاش کے عمدہ کردار کے پیچھے انہی کی تربیت کار فرما ہے۔ وہ واقعی انسان دوست آدمی تھے۔ فاروق نے اتنے اچھے لوگوں کو اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالتے ہوئے خود پر بوجھ محسوس کیا اور بولا، آپ لوگوں کی اس کشادہ دلی پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ قسمت نے ساتھ دیا تو پولیس والوں کی نظروں سے بچ کر نکل ہی جاؤں گا۔ کہاں نکل جاؤ گے؟ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے اور گھروں کی تلاشی لینے کا کام شروع کر چکی ہے۔ اب تو ہمیں تمہیں یہیں کسی طرح چھپانے کی کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے اس کے خیال کو رد کر دیا اور ڈاکٹر پرکاش کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم نے کچھ سوچا پرکاش؟ اسی پر سوچ رہا ہوں پتا جی۔ اپنے گھر میں کوئی تہہ خانہ یا دوسری خفیہ جگہ تو ہے نہیں کہ فاروق کو وہاں چھپا دیں؟ پولیس والوں کی نظریں ویسے بھی ہر خفیہ جگہ کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ ہاں، ایک ترکیب ہو سکتی ہے اسے چھپانے کی، ہم اسے مریض بنا لیتے ہیں۔ میں کچھ ٹھیک سے سمجھا نہیں بیٹے۔ آپ بس اتنی بات یاد رکھیں پتا جی کہ اس کا نام جتیندر ہے، ہریانہ سے آیا ہے اور اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ میری یہاں موجودگی کی وجہ سے آپ اسے ہسپتال میں اکیلا چھوڑنے کی بجائے گھر لے آئے ہیں تاکہ میں اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکوں۔ پولیس والے اگر پوچھیں تو آپ بول دینا کہ ادھر اس کی ماتا کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے اس کے پتا آپریشن کے فوراً بعد آپ کے بھروسے پر واپس لوٹ گئے تھے۔ بہن بھائی اس کا کوئی ہے نہیں۔ ڈاکٹر پرکاش جلدی جلدی اپنے والد کو سمجھانے لگے اور وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے اس کی بات کو سمجھ جانے کا تاثر دیتے رہے۔ میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ آپ ماتا جی سے کہیں کہ فاروق کے کپڑے اور دوسری چیزیں جلا کر ان کی راکھ بہا دیں تاکہ پولیس کو کوئی نشانی نہ مل سکے۔ ڈاکٹر پرکاش نے اپنے والد کو ہدایات دیں تو فاروق چونک گیا۔ اس کی قمیض کی جیب میں اس کا چاقو موجود تھا اور لباس کے نیچے پہنی صدری میں خاصی رقم بھی موجود تھی۔ یہ دونوں چیزیں اسے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر پرکاش سے سوال کرنا بھی اسے معیوب لگا، لیکن انہوں نے خود اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور بتانے لگے، تمہارے پاس موجود رقم میں نے حفاظت سے رکھ دی ہے اور چاقو میرے میڈیکل باکس میں ہے۔
اگر تلاشی ہوئی بھی تو میڈیکل باکس پر کوئی دھیان نہیں دے گا۔ ویسے بھی وہ لوگ اصل میں تمہاری تلاش میں ہوں گے، اس لیے دوسری چیزوں کا باریک بینی سے جائزہ لینا مشکل ہے۔ جوا کھیل کر دیکھ لیتے ہیں، قسمت نے زور مارا تو ایک بار پھر بچ نکلوں گا۔ فاروق اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو ڈاکٹر پرکاش نے کوئی بھی جواب دیے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ ان کے والد پہلے ہی باہر نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر پرکاش نے اس کی دونوں آنکھوں پر روئی کے گولے کی پتلی سی تہ جما کر اوپر سے پٹی باندھنے کے علاوہ دائیں رخسار پر بھی میڈیکل ٹیپ کی مدد سے پٹی چپکا دی۔ ان اقدامات کی وجہ سے فاروق کے چہرے کا بیشتر حصہ چھپ گیا تھا اور شناخت آسان نہیں تھی۔ تمہارے جسم پر اور بھی کوئی چھوٹی موٹی چوٹیں موجود ہیں، اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو بہانہ بنایا جا سکتا ہے کہ ہاسپٹل میں کسی ضرورت کے تحت تم نے خود بستر سے اٹھنے کی کوشش کی اور دواؤں کی میز پر گر گئے۔ گرنے سے شیشیاں وغیرہ ٹوٹیں تو ان کے ٹکڑے تمہارے جسم کے مختلف حصوں میں چبھ کر زخم بنا گئے۔ ڈاکٹر پرکاش ہر طرح کے سوال جواب کے لیے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تیار دیکھنا چاہتے تھے۔ میں آپ کی ہدایات یاد رکھوں گا، فاروق نے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تمہیں کسی کے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پولیس والے یہاں آئے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ تمہیں مسکن دوائیں کھلا کر سلا دیا گیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ تمام بات چیت میں خود ہی کروں۔ تمہیں پتا جی اور ماتا جی کو صرف احتیاطاً سب کچھ بتاتا جا رہا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ فاروق نے اپنی لگامیں مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں تھما دیں اور ان کی ہر بات پر ساد کر رہا تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھے ہونے سے تمہیں الجھن تو ہو رہی ہوگی، لیکن جان بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف سہ لو۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہاں کا چکر لگاتا رہوں گا۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم آواز دے کر بلا سکتے ہو۔ فی الحال میں تمہیں سچ مچ ایک سکون کی دوا کھلا رہا ہوں۔ اسے کھا کر تم آرام سے سو جاؤ، اس طرح تمہیں زیادہ الجھن بھی نہیں ہوگی اور تمہارے سر کی تکلیف کو بھی آرام ملے گا۔ ویسے اب تم کیسا فیل کر رہے ہو؟ جب جاگا تھا تو سر میں درد کی لہریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ناشتے کے بعد کافی بہتر ہوں، فاروق نے جواب دیا تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے ایک گولی کھلائی اور آرام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ان کی کھلائی گئی گولی کا اثر تھا یا وہ خود بھی مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیند کا یہ دورانیہ تقریباً 2.5-3 گھنٹوں پر محیط تھا۔ شاید وہ ابھی کچھ دیر مزید سویا رہتا، لیکن غیر معمولی آوازوں نے اسے نیند سے جگا دیا۔ سوتے وقت اس کے ذہن میں تھا کہ پولیس والے خانہ تلاشی کے لیے یہاں آ سکتے ہیں، اس لیے گہری نیند سے جاگنے کے باوجود بھاری بوٹوں کی دھمک اور مردانہ آوازوں نے اسے فوراً سمجھا دیا کہ پولیس اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اسے اپنے اعصاب میں واضح تناؤ محسوس ہوا، لیکن کسی نہ کسی طرح خود پر ضبط کیے بستر پر پڑا رہا۔ کچھ لمحوں میں ہی اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولے جانے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ایک مردانہ آواز کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور مجھے ان کی زبان پر بھروسہ ہے۔ بس اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آپ کے گیسٹ پر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ شور انسپکٹر، ڈیوٹی پوری کرنا بہت اچھی بات ہے، بس آپ کوشش کریں کہ میرا پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو، اس کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر پرکاش نے پروفیشنل انداز اختیار کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ فاروق کی آنکھوں پر پٹی تھی، اس لیے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اتنا اندازہ البتہ ہو گیا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا اعصابی تناؤ اس کے چہرے سے ظاہر نہ ہو اور وہ سکون سے سویا ہوا ہی محسوس ہو۔ حسب توقع انسپکٹر نے ڈاکٹر پرکاش سے اس کے رخسار پر چپکی پٹی کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اسے وہی جواب دیا جو کہ پہلے طے کر چکے تھے۔ سر ہمیشہ بڑی سافٹ نیچر رکھتے ہیں، اپنے دوست کے بیٹے کے لیے اس عمر میں بھی کشٹ اٹھانا انہی کی ہمت ہے۔ انسپکٹر شاید اپنا اطمینان کر چکا تھا اور دوستانہ لہجے میں پرکاش کے سامنے تبصرہ کر رہا تھا۔ پتا جی ہیومینٹی پر بلیو کرنے والے آدمی ہیں، انہوں نے مجھے ڈاکٹر بھی اسی لیے بنایا تھا کہ میں انسانوں کی سیوا کروں۔ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی وہ یہی سب سمجھاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کئی سالوں تک وہ بچوں کو فری ایجوکیشن دیتے رہے ہیں۔ وہ تو پچھلے 2-3 سالوں سے ان کی ہمت نہیں رہی ہے تو گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اب بھی کوئی بھولا بٹکا پڑھانے کی ریکویسٹ لے کر گھر آ جائے تو اسے نہ نہیں کہتے۔ ڈاکٹر پرکاش اور پولیس انسپکٹر کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا
کہ انسپیکٹر ڈاکٹر پرکاش کے والد کا کوئی پرانا شاگرد نکل آیا ہے، اسی لیے اتنے دوستانہ انداز میں پیش آ رہا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے تو فاروق نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے ہی محسوس کرتا رہا کہ پولیس والے اب اس گھر سے باہر جا رہے ہیں، اور ان کے جانے کے 2-4 منٹ بعد ہی ڈاکٹر پرکاش دوبارہ اس کے کمرے میں آ گیا اور آہستہ سے اسے آواز دے کر پوچھا، تم جاگ رہے ہو نا فاروق؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ فاروق فوراً اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، آپ کی ترکیب کامیاب رہی۔ پولیس والے دھوکہ کھا کر واپس چلے گئے شاید، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا کھٹک گئے ہیں۔ اصل میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ فاروق چونکا۔ تمہارے خون آلود کپڑوں وغیرہ کو جلانے کے بعد ماتا جی راکھ ٹھیک طرح سے بہا نہیں سکیں۔ ایک سپاہی نے باتھ روم میں پڑی راکھ دیکھ لی تھی اور اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ ماتا جی نے سفید لٹھے اور نمک سے میری نظر اتارنے کے بعد دونوں چیزیں باتھ روم میں لے جا کر جلا دی تھیں۔ یہ اسی کی راکھ ہے، لیکن پتہ نہیں پولیس والوں نے مانا بھی یا نہیں۔ انہوں نے مجھ سے ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام بھی پوچھا تھا کہ تمہارا آپریشن کہاں اور کس نے کیا۔ پتا جی سے بھی پوچھ رہے تھے کہ ان کے دوست ہریانہ میں کس جگہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر پرکاش تذبذب کا شکار تھا۔ فاروق کو بھی ان کی تشویش میں جان محسوس ہوئی۔ خیر تم فکر نہ کرو، میری یہاں بھی ڈاکٹرز سے اچھی جان پہچان ہے۔ میں نے اپنے جاننے والے ایک آئی اسپیشلسٹ کا ریفرنس دے دیا ہے، اسے فون کر کے سمجھا دوں گا کہ اگر کوئی انکوائری کرے تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ انہوں نے اپنی تشویش سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی اسے تسلی بھی دی۔ مجھے نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ پولیس والوں کو ایک بار شک پڑ جائے تو وہ بال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی جو آیا تھا وہ آپ کے پتا کا شاگرد تھا، اس لیے ان کے احترام میں خاموشی سے چلا گیا۔ اب دوبارہ اس کی جگہ کوئی دوسرا آئے گا جو کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ مجھے اس سے پہلے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ فاروق بے چین ہو گیا اور آنکھوں پر بندھی پٹی کھولنے کی کوشش کی۔ جلد بازی سے کام نہ لو، اس طرح سوچے سمجھے بنا نکل کر تم آسانی سے ان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ مجھے کوئی اپائے سوچنے دو، ڈاکٹر پرکاش نے ایک بار پھر بولا، اور اسے کوئی جذباتی قدم اٹھانے سے روکا، اور چھوٹے سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ فاروق کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ ٹھیک ہے، ایک اپائے ہے میرے پاس۔ 2 منٹ کے اندر ہی ڈاکٹر پرکاش نے ٹہلنا بند کر دیا اور اس کی طرف رخ کر کے بولے۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ہاسپٹل سے ایمبولینس منگواتا ہوں، ایمبولینس کو کوئی نہیں روکے گا۔ بہانہ یہ ہوگا کہ تم اپنی آنکھوں میں تکلیف محسوس کر رہے ہو، اس لیے تمہیں چیک اپ کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں کی طرح ہاسپٹل کے باہر پولیس کا گھیرا نہیں ہوگا، اس لیے تم وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کی تجویز واقعی اچھی تھی۔ فاروق کے چہرے پر بھی رونق دوڑ گئی اور وہ بولا، وہاں سے تو ستار بھائی بھی مجھے نکلوا سکتے ہیں، مجھے ان کا ٹیلی فون نمبر یاد ہے۔ آپ ٹیلی فون پر میری ان سے بات کروا دیں۔ اوکے، پہلے میں ایمبولینس کے لیے کال کر کے اپنے دوست کو ساری بات سمجھا دوں، پھر تمہاری بات کرواتا ہوں۔ ڈاکٹر پرکاش کمرے سے باہر نکل گئے۔ نصف گھنٹے کے اندر فاروق کی وہاں سے روانگی کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ حسب توقع پولیس والوں نے ایمبولینس کی آمد اور مریض کی وہاں سے منتقلی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ راستے میں ایک جگہ چیکنگ ضرور ہوئی۔ فاروق کا چاقو ہنوز ڈاکٹر پرکاش کے میڈیکل باکس میں پڑا تھا، جس کی تلاشی لینے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ ناکہ بندی والے علاقے سے نکل کر فاروق اور ڈاکٹر پرکاش دونوں نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن احتیاطاً آپس میں کوئی گفتگو نہیں کی کہ ایمبولینس کا ڈرائیور شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاسپٹل پہنچ کر بھی فاروق کو باقاعدہ ایک مریض ہی کی طرح اسٹریچر پر متعلقہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر پرکاش کے اس دوست ڈاکٹر نے فاروق کی آنکھوں پر بندھی پٹی کھولی اور اسے بتایا کہ ستار بھائی کے آدمی اسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر پرکاش نے فوری طور پر فاروق کو روانگی کی اجازت دینے کی بجائے اس سے کہا کہ وہ ہاسپٹل میں موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے سر کی تکلیف کی طرف سے اطمینان کر لینا چاہتے ہیں۔ فاروق تیار نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر پرکاش کے اصرار پر اسے ماننا پڑا۔ ڈاکٹر پرکاش کے دوست نے ان کی درخواست پر فوری طور پر اس کے ایکس رے کا انتظام کروا دیا۔ پھر 2.5-3 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ ستار بھائی کے بھیجے آدمی صبر سے انتظار کرتے رہے۔ ایکس رے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر پرکاش خوش ہو گئے اور فاروق کو بتایا، رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری تکلیف دیکھ کر میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی انٹرنل پرابلم نہ ہو گئی ہو۔ شاید بہت زیادہ سٹریس کا اثر تھا کہ ایک ٹکر سے ہی تمہاری حالت خراب ہو گئی۔
دماغ کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، ایکس رے میں ہر بات کا پتہ چلنا پاسبل بھی نہیں ہے، اس لیے تم یہ مت سمجھ لینا کہ تم 100% فٹ ہو۔ میں کچھ میڈیسنز دے رہا ہوں، ان کو ریگولر کھاتے رہنا تاکہ فیوچر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈاکٹر پرکاش اسے ڈھیروں ہدایات سے نواز رہے تھے۔ وہ ان کے خلوص کا پہلے سے بھی زیادہ قائل ہو چکا تھا، اس لیے بغیر کسی حجت کے انہیں یقین دلاتا رہا کہ وہ ان کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ وقت رخصت ڈاکٹر پرکاش نے اسے باقاعدہ گلے لگا کر رخصت کیا اور بہت خلوص سے بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم بہت لمبا جیون پاؤ۔ تم میرے کوئی نہیں ہو، لیکن میں اپنے من میں تمہارے لیے بڑا پریم محسوس کرتا ہوں۔ تمہارے اندر بھگوان نے کچھ خاص اٹریکشن رکھی ہے جو لوگوں کو تمہیں چاہنے پر مجبور کرتی ہے۔ میں نے ربن دادا کی تمہارے لیے دیوانگی کو دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے تم پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ اب تمہارا بھی کام ہے کہ اپنے اتنے چاہنے والوں کی چاہت کا خیال رکھو اور خود کو بیکار خطروں میں ڈالنے کے بجائے لائف کو تھوڑا سیٹل کرنے کی کوشش کرو۔ کیتھرائن کی طرح تم بھی ہندوستان سے چلے جاؤ فاروق، یہاں کی زمین تم پر تنگ ہو چکی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بار بچاؤ کا راستہ نکل آئے۔ وہ کسی بڑے بھائی کی طرح اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ فاروق نے ان کی ہر نصیحت خاموشی سے سنی۔ یہ تو ابھی وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی زندگی کو کن طوفانوں سے دوچار ہونا باقی ہے، لیکن اپنے رب کی اس مہربانی پر اس کا دل ضرور گداز ہوا تھا کہ واقعی وہ اس پر اتنا مہربان رہا تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اس کے لیے راہیں نکال دیتا تھا اور لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیتا تھا۔ یہ دنیا جہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا تھا، اس دنیا میں اگر اسے اغیار سے بھی محبتیں ملتی تھیں تو یہ رب کی طرف سے خصوصی انعام کے سوا کیا تھا؟ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔